لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. انسان کی ایک فطرت ہے، جب شادی ہوتی ہے شادی کے بعد تمنا ہوتی ہے کہ اب اولاد ہو جائے، اور پھر یہ اولاد کی تمنا جن کی اولاد ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اور انسان کے اوپر بڑھتی جاتی ہے، اتنی یہ تمنا یہ شوق انسان کے دل میں مزید پختہ ہو جاتا ہے. اور یہ انبیاء کرام کا بھی شوق تھا، ایک تمنا تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے اوپر ہے، اس وقت تک اولاد نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہے، بلکہ وہ تمنا ان کے دل میں ہے، وہ طلب ان کے دل میں ان کو دعا کو منظور کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے سارے اولاد دے دے، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا. 80 سال کی عمر سے عمر زیادہ ہو جائے، اس وقت تک اس چیز کا حرص، اس چیز کی تمنا کہ اولاد نہ ہو، تو لوگ چاہتے ہیں کہ اولاد ہونی چاہیے. زکریا علیہ السلام بھی بالکل ایسے پورے ہو گئے ہیں. ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال جسم کے بڑے بڑے سفیدی کی وجہ سے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. وإنی خفت الموالی من ورائی، اپنے بعد میں وارثوں سے ڈرتا ہوں. لیکن یہاں فرق ہے، انبیاء بھی اولاد کے متمنی تھے اور ہر مومن اولاد کو متمنی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر شخص اولاد کو متمنی ہوتا ہے. جب اولاد نہ ہو، وہ بڑھاپے کو پہنچے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب کسی طریقے سے اولاد ہو جائے. یہاں تک کہ صحیح العقیدہ لوگوں کو ہم نے دیکھا، اولاد ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو ایک رب کے ماننے والے، ایک رب کو پکارنے والے، اس رب کو اپنا خالق مالک ماننے والے، وہ پھر دوسرے طرف رخ کرتے ہیں. اور وہ جو ان کا پختہ اور مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، اس کے اندر تدبر پیدا ہوتا ہے. اس لیے آزما کے دیکھتے ہیں فلاں جگہ پر جا کر وہاں اولاد مانگ لے، شاید کوئی کام ہو جائے. کیونکہ اولاد کی تمنا کئی اغراض کے لیے ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وإنی خفت الموالی من ورائی، میرے بعد میں اپنے ورثہ سے ڈرتا ہوں. اور ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ میرے بعد وارث پتہ نہیں کون ہوں گے، کیا کریں گے. یہ ڈر دو چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال اور دولت ہے، انسان کا جو کاروبار ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کے ساتھ یہ کام میں نے کھڑا کیا ہے، اس فیکٹری کو لگایا ہے، اور ایک چلتا پھرتا کاروبار ہے، کمائی کے ذرائع ہیں. اب میں چلا جاؤں گا تو بعد میں اپنے خون کا رشتہ، اپنا بیٹا نہیں ہے اس کو سنبھالے، تو کبھی وہ کسی کو گود دیتا ہے، کسی کا بچہ، کبھی کسی کو گھر داماد بنا دیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ میرا یہ کام جو ہے یہ چلتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب چلا جائے تو وہ کام چلے نہ چلے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. وہ کام اگر چلے گا بھی تو دوسروں کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہ چلے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اصل جو انبیاء تمنا کرتے تھے اور اپنے بعد ورثہ کے بارے میں خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو وراثت تھی وہ وراثت اللہ تعالیٰ کے دین کی وراثت، علم کی وراثت، وہ وراثت جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے، آخرت میں عزت ملتی ہے، انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ان کو اس چیز کی فکر تھی. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، کیا میں اپنے بعد ایسے کسی کو چھوڑ کر آیا ہوں جس کا دنیا میں رہنا ہی میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہو.
تقریباً ہوتی ہی ہے، لیکن ہر اولاد انسان کے نیکی میں اضافے کا سبب نہیں بنتی۔ ہر اولاد ایسا نہیں ہوتی، اکثر اولاد انسان کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتی ہے، اور بدنامی نہ ہو تو نیکنامی کی بھی نہیں بنتی۔ لیکن یہ ایک ایسی وراثت ہے جس کو میراث الانبیاء کہتے ہیں، علم۔ اگر یہ انسان کے پاس ہو اور اس پر وہ محنت کر کے اللہ کے بندوں کو، اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کو یہ علم منتقل کر دے، اس کی اپنی اولاد نہ بھی ہو، یہ بھی اولاد نہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اس کے شاگرد پیچھے رہیں گے جو اس کے نیکی میں اضافے کا سبب بنیں گے، اس کے درجات میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو دنیاوی آنکھوں کی بینائی سے محروم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا کو بینا کر دیا، دنیا کو اللہ نے ان کی وجہ سے بینائی عطا کی ہے۔ واضح مثال شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، سابقہ مفتی اعظم سعودی عرب، نابینا تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ ان کے نیکی میں اضافے کا سبب بنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینا کے ذریعے دنیا کے آنکھیں رکھنے والے لوگوں کو بینا کر دیا، ان کو روشنی عطا کی۔ اور ایسے ہی کئی بے اولاد لوگ، 5 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے امت کی نسلوں کو سیدھا کیا، امت کی نسلوں کی پرورش و تربیت کی، ان کو علم سکھایا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ ان کے بعد کئی ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد جو ہیں ان کے لیے نیکی میں اضافے کا سبب بنے ہوئے، کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا لوگ اپنے خریداری میں، فروخت کرنے میں، کاروبار میں گم ہیں۔ دیکھا کہ یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو آواز دے، لوگوں آپ کو پتہ ہے، سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں کاروبار کر رہے ہو۔ اب انسان بڑا حریص ہوتا ہے، لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے بھاگ گئے مسجد کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آپ واپس آئیں گے، مجھ سے پوچھیں گے۔ لوگ جب گئے مسجد کے آس پاس دیکھا، کہیں کوئی رش نہیں دیکھا جس میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، دیکھتے رہے، واپس آ گئے۔ کہا ابو ہریرہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم مسجد گئے، ہم نے دیکھا وہاں تو کچھ تقسیم ہوتے نظر نہیں آیا۔ کہا آپ کو مسجد میں کچھ نظر نہیں آیا؟ کہا مسجد میں ایک شیخ بیٹھا ہوا ہے، اس کے آس پاس کچھ مسافر لوگ اور کچھ غریب مساکین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شیخ پڑھا رہا ہے اور جو شاگرد ہیں وہ سن رہے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے۔ کہا یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے، یہی تو وہ وراثت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، آپ اس سے محروم رہ رہے ہیں، اور باہر کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی کس بستی سے، کوئی کس بستی سے آ کے اپنا کام، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر جو علماء ہے اس سے علم لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہی میراث آگے جا کے منتقل کریں گے، یہ تمہارے نبی کی میراث ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے وارث کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا تھا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کتاب کا وارث بناتا ہے، نبوت کے علم کا وارث بناتا ہے، وہ اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے کچھ تھوڑا بہت علم دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس سے زیادہ عقل مند لوگ، اس سے زیادہ ذہین لوگ، اس سے زیادہ سمجھدار اچھے لوگ دنیا میں موجود تھے، لیکن اگر اللہ نے مجھے یا آپ کو اللہ کے نبی کے علم کے لیے، علم کے کسی حصے کے لیے وارث بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کا حرص کرنا چاہیے کہ میں اس وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، فإنهم لم يورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے اپنے پیچھے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑا، انبیاء کی وراثت دینار اور درہم نہیں ہے، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں سے وہ صدقہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم نے کسی کے وارث ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہے دنیاوی لحاظ سے، ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہے، اس میں ہمارے ورثہ کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ اس کے وارث آپ کے خونی رشتے کے علاوہ بھی لوگ بن سکتے ہیں، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم وراثت میں چھوڑا ہے، فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو اس علم کو لے گا اس نے نبی کے وراثت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا، اللہ کے نبی کی وراثت سے اس نے بڑا حصہ لیا۔ آج ہم بھی اپنے اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرے بعد میرا اولاد کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی یہ کاروبار کو سنبھالے یا نہ سنبھالے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنے صالح خلیفہ گزرے ہیں، بڑے زاہد تقویدار اور دنیا سے بے رغبت، جب ان کو ان کے آخری لمحات تھے موت کا وقت آیا، کسی رشتہ دار نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہو، آپ نے تو جو کچھ کیا مسلمانوں کے لیے کیا، اپنے گھر کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کی بیوی نے جب آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کچھ مٹھائی کا بندوبست کر لیں، بچوں کا دل چاہتا ہے مٹھائی کھانے کا، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کا خادم ہوں اور خدمتگار کو جو تنخواہ ملتی ہے اتنی ہونی چاہیے جس پر اس کا گزر بسر ہو، 2 ٹائم کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، جسم کاٹنے کے لیے آپ کو کپڑا مل رہا ہے، یہ بہت ہے، جو میں خرچہ دے رہا ہوں بس یہی ہے، میرے پاس مزید کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کی بیوی نے جو روز کا ملنے والا خرچی کے جو پیسے تھے، جو دہاڑی تھی، اس میں سے کچھ بچانا شروع کیا تاکہ تھوڑا بہت جمع ہو جائے تو میں مٹھائی منگوا دوں۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ پیسے دیے اپنے شوہر محمد عبدالعزیز کو کہ جاؤ اس کے ذریعے ہمیں مٹھائی خرید کر لاؤ، بچوں کا دل چاہتا ہے۔ اور ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا یہ جو روز آپ ہمیں خرچہ دیتے تھے اس سے میں نے بچائے ہیں۔ کہا اچھا اس کے بدلے ہمارا گزارا ہوتا ہے، یہ تو پھر مجھے لینا نہیں چاہیے، وہ دوبارہ لے جا کے کوئی دکان میں جمع کروا دیا۔ کہا آپ نے تو کچھ جمع کیے ہی نہیں ہے، آپ کے تو اپنے حالت یہ ہے، بیمار ہو گئے، کچھ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، کسی بیمار سے اس کے زہر کو پلایا گیا تھا، زہر پلایا گیا تھا، خادم نے پلایا تھا۔ کہا آپ نے وہ ان کی بیوی سے کسی نے کہا رشتہ دار نے، کیونکہ امیر المومنین ہے، لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، حالات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یہ بڑے پرانے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر ان کے کپڑے چینج کروا دیں، کپڑے دھو کے ان کو پہنا دیں۔ ایک دن انہوں نے ایسا کہا، بیویوں نے توجہ نہیں کی، دوسرے دن پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے گھر کو لایا تھا کہ دیکھیں ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ ذرا دھو کے ان کو چینج کروا دیں کپڑے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، امیر المومنین کا تو اس جوڑے کے علاوہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین کوئی ایک ملک کا نہیں، اس زمانے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہے، لیکن جب وفات کا وقت آتا ہے کسی نے کہا کہ یہ بچے ہیں آپ کے، ان کی تو کچھ وصیت لکھ دو، بیت المال میں سے ان کے لیے کچھ مل جائے۔ کہا اگر میرے بعد یہ دیندار تقویدار بنے، نیک اور صالح بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین، صالح لوگوں کی دوستی کرتا ہے، صالح لوگوں کو وہ دوست ہے اور صالح لوگوں کے معاملات کو وہ سنبھالتا ہے۔
اگر یہ صالح رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بہترین نگہبان ہے، اللہ ان کو سنبھال کر رکھے گا، ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر یہ صالح نہ رہے، فاجر اور فاسق رہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی وصیت لکھوں وہ مال جو میرے کہنے پر ان کو ملے، یہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، اللہ کی مخالفت اور فسق فجور میں لگائے، میں قبر میں رہ کر اس کی سزا وہاں چلوں، میں نہیں چاہتا، کچھ وصیت ان کے لیے نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اولاد کے دنیا کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اللہ رب العالمین کو بہترین نگہبان ہے۔ سورۃ کہف کا واقعہ جس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک بستی میں جاتے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں، مسافر ہیں، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں، دیوار گر رہی ہے، گرنے والی ہے۔ ووجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، دیوار کو سیدھا کر دیا، ہاتھ کے ساتھ اس کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تھے اس پر مزدوری لے سکتے تھے، ہمیں کھانا مل جاتا، ان لوگوں نے ضیافت تو نہیں کی۔ حضرت علیہ السلام نے آخر میں کہا جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار اصل میں دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، یتیم بچے، باپ نہیں ہے دنیا میں، سہارا کوئی نہیں ہے، جو سہارا تھا وہ چھین دیا والد، یتیم بچے ہیں۔ اللہ اکبر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، ان کا مال ان کے والد نے چھپا کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے حکم دیا، مجھے یہ دیوار سیدھی کرنے کا اور کھڑے کرنے کا حکم کیوں ملا؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی ہے، والد کی صلاحیت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی دیا۔ انسان صالح رہے اولاد کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے گا، میری اولاد کہاں سے کمائے گی، کیا کھائے گی۔ اللہ نے پیدا کیا، ابھی سانس اور روح نہیں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کر رہے گا۔ لیکن اصل ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے، اپنے اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت میں سے کچھ دینا چاہیے۔ تو جب ہم نے خود حاصل نہ کیا اور اولاد کو کیا دیں گے، تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ حریص بننا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے وراثت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کرے، کیونکہ یہ بڑی برکت والی وراثت ہے، بہت قیمتی وراثت ہے۔ اس وراثت کے ذریعے انسان کو دنیا کی عزت ملتی ہے۔ ایک آدمی آیا بصرہ میں داخل ہوا، بصرہ، تو پوچھا کہ من سید اہل بصرہ، بصرہ والوں کا سردار پورے بصرہ میں کون ہے؟ کسی نے بتایا حسن بصری، یہاں کا بصرہ کا جو سردار ہے، یہاں کا امیر نہیں ہے، یہاں کا گورنر نہیں ہے، حسن بصری ہے۔ کہا بمن آل السیادہ، یہ سرداری کو کیسے ملی؟ کہا اس لیے سرداری ملی کہ استغنا بما فی ایدی الناس عما فی ایدی الناس واحتاج الناس الى علم، ایک تو اس کے پاس علم ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت رکھی ہے۔ لہذا لوگوں کے پاس سونا اور چاندی، دنیا اور دینار اور درہم ہے، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال ہے اس سے بے حاجت ہے، مستغنی ہے، اور لوگ اس کے علم سے مستغنی نہیں ہے۔ لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت ہے، نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں، گھریلو لڑائیوں کے حل کے مسئلے میں، بچے کے عقیدے اور اس کے دیگر احکام اور مسائل کے حوالے سے، فوتگی کے بعد غسل، کفن، دفن اور زندگی کے ہر شعبے میں لوگ اس کے محتاج ہیں، اور یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ کہا ہاں یہ سیادت اور سرداری کی وجہ بنتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ اس علم کے مطابق اپنے اخلاق بنا لیتا ہے، اپنا مزاج اور اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا ہے،
ایک تابعین بہت بڑے امام محدث معروف تھے. کسی نے ہشام بن عبد سے کہا کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں امام ہے. اچھا یہ تو مجھے موقع ہے، نام تو بڑا سنا ہے، آج اللہ نے مجھے موقع دیا میں ان کی کچھ خدمت کروں. غریب آدمی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیں، میں ہشام ہوں، میں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ سکتے ہیں، کوئی خدمت مجھے بتا دیں. اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگوں. تو اللہ کے گھر کے پاس آیا ہوں، آپ بادشاہ ہیں لیکن اس گھر کا بادشاہ، اس گھر کا مالک کوئی اور بات ہے. میں اس کو چھوڑ کر آپ سے مانگوں، اس بات سے مجھے شرم آتی ہے. شاہ بن عبد خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا. طواف سے فارغ ہوئے، دیکھا یہ امام بھی طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، باہر نکلے ہیں. شاہ بن عبد پیچھے پیچھے آئے، کہا حضرت ابھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر سے باہر نکلے ہیں، وہاں پر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے سے شرم آتی تھی. ابھی ہم باہر آئے ہیں، ابھی کچھ مانگ لو میں آپ کو دے دیتا ہوں. کہا کیا مانگو، دنیا یا آخرت؟ کہا دنیا مانگو یا آخرت مانگو؟ شاہ نے کہا میرے پاس آخرت تو نہیں ہے، آخرت تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. کہا اچھا پھر دنیا آپ کی ملکیت پہ ہے، آپ دنیا کے مالک ہیں. کہا نہیں دنیا کا مالک تو نہیں ہو لیکن تھوڑا بہت میرے پاس ہے. اس نے کہا دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. تو آپ کے پاس تو تھوڑا بہت ہے، میں آپ سے کیا مانگوں؟ اس کا مطلب نہیں کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو گھر کی ضرورت نہیں تھی، یہ ساری ضرورتیں تھیں، لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا سیو کر دیا تھا، ان کے سینے کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ اب دنیا کے لیے پریشان نہیں. اس علم کی وجہ سے ان کو اتنا یقین اور ایمان ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کے لیے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، اور اگر مانگنا ہے تو اللہ سے کیوں نہ مانگنا. یہ ہے انسان کو دنیا میں سے عزت کرنی ہے. تو علم کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان تصوروا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ، تمہیں امارت کوئی عہدہ مل جائے، عہدہ ملنے سے پہلے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ بعد میں عہدے کی وجہ سے سرخیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس پر تعلیق انگلش میں کمنٹس کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری میں. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تعلموا قبل ان تصودوا وبعد ان تصودوا، بڑا عہدہ منصب ملنے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، اور منصب ملنے کے بعد بھی علم حاصل کرنے کے لیے منصب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بعد میں بھی علم حاصل کرو. داڑھی کالی ہے سیاہ ہے تب بھی علم حاصل کرو، داڑھی سفید ہو گئی پھر بھی علم حاصل کرو، ابھی داڑھی نہیں آئی علم حاصل کرو، داڑھی آنے کے بعد بھی علم حاصل کرو، شادی اور اولاد نہیں ہے تب بھی علم حاصل کرو، یہ ساری چیزیں آنے کے بعد بھی علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں، کوئی عمر نہیں. جتنی نصیب میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے اپنا حصہ لینا چاہیے، علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اپنے اولاد کو انبیاء کے وارث بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں میراث النبوت میں سے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا نصیب اور حصہ دے دے، اور اس پر ہمیں انبیاء کی وراثت پر عمل کرتے ہوئے ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں اور علاقوں کو میراث النبوت سے روشن فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو ہمیں اللہ رب العالمین انبیاء کے وارثوں میں شامل کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اسی بات کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں.